بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس قرآن کریم کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو عروج بخشے گا اور کتنی ہی قومیں اس قرآن کریم کی وجہ سے زوال پذیر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مقصود کو سمجھنے کے بعد جو لوگ اس قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ رب الجلال انہیں رفعت و بلندی سے سرفراز فرمائے گا، اور جو لوگ اپنی بد نصیبی اور اپنی بدقسمتی کی وجہ سے قرآن کریم کے مقصد تک رسائی حاصل نہ کر سکیں گے اور قرآن کریم کے مقتضا پر عمل نہ کر سکیں گے، وہی لوگ اس قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار ہوں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ضروری ہے کہ قرآن کریم کا پیغام عام کیا جائے، قرآن کریم کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کیا جائے۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستان اسی کتاب مقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالٹا کی جیل میں جب اسیر تھے تو حضرت نے اسیری کا جب زمانہ گزارا اور جب حضرت کو اس قید سے رہائی ملی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ اور اپنے متعلقین کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے اسیری کے زمانے میں سوچا ہے کہ امت مسلمہ جسے عروج ملنا چاہیے تھا یہ پستی کا شکار کیوں ہو چکی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے، میں نے اس اسیری کے زمانے میں سوچا کہ امت مسلمہ کے پستی کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ قرآن کریم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ تہیہ فرمایا کہ میں قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کروں گا۔ چنانچہ حضرت نے اسیری کے زمانے ہی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تجربہ تھا جس سے آج امت مسلمہ کو مستفید ہونا چاہیے کہ آج امت مسلمہ کو جو عروج ملنا تھا قرآن کریم کی وساطت سے، آج امت مسلمہ وہ عروج نہیں پا رہی اور دن بدن پستی اور زوال کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا اصل ریزن اور سبب جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ لہٰذا ہم اس کتاب مقدس کے ساتھ ایک رسمی تعلق نہ رکھیں بلکہ اس کتاب مقدس کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ بلکہ ایک عالم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں میں نے یہ بات سنی، ان کا یہ محاورہ اور ان کا یہ جملہ مجھے بڑا ہی پسند آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود چلتے پھرتے قرآن بن جائیں۔ چلتے پھرتے قرآن بننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جس قدر ہمیں تعلیم حاصل ہو، جس قدر قرآن کریم کی مقصد تک ہماری رسائی ہو، ہم اپنی عملی زندگی میں اسے لائیں اور اپنے قول کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی لوگوں کو قرآن کریم کا پیغام دیں، قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں، قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا قرآن کریم ہی کے ذریعے سے امتوں کو، قوموں کو عروج ملتا ہے اور اس سے دور ہونے کی وجہ سے ہی قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ تو قرآن کریم سے ایک رسمی تعلق نہ ہو بلکہ قرآن کریم سے ایسا تعلق ہو جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے۔ رسمی تعلق کی میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہمارا اس کتاب مقدس سے رسمی تعلق یہ ہے کہ ہم فقط اسے ایصال ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ علماء اہل سنت نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ایصال ثواب کو جائز رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط قرآن کریم ایصال ثواب کے لیے اترا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی موقع پر کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم محض دم اور درود کے لیے اترا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم سے ایک رسمی تعلق۔ دم جائز ہے قرآنی کلمات کا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعیہ معصورہ کے ذریعے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم فقط دم درود کے لیے اترا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں رسمی تعلق کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہم بیٹیوں کو، بہنوں کو جہیز میں قرآن کریم دے دیتے ہیں، یا اور نہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی اور مقصد کے لیے، جیسے حلف اور قسم اٹھانے کے لیے، لوگوں کے مابین کوئی جھگڑا اور اختلاف ہو تو اس کا تسویہ کرنے کے لیے قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے۔ نہیں، یہ سب تعلقات رسمی ہیں، قرآن کریم ان مقاصد کے لیے نہیں اتارا گیا۔ قرآن کریم یہ مقصد لے کر کے آیا ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب آئے، اور سب سے بڑا انقلاب یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی بندگی اور عبادت پہ لگ جائیں۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا نزول کا مقصد ہے، اور اسی انقلاب کو قرآن کریم اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ رب الجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ فرمایا اس کتاب مقدس کی آیات کو محکم بھی بنایا گیا، مفصل بھی بنایا گیا، لیکن قرآن کریم کی آیات محکم ہوں یا مفصل ہوں، یہ پیغام ہمیں یہی دیتی ہیں کہ ہم کائنات میں بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی کریں۔ عبادت کا بڑا ہی وسیع مفہوم ہے، اور اس کا وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ ہم بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی کریں، تمام تر امور میں اللہ رب الجلال کے حکموں کی تعمیل کریں۔ یہی قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد ہے۔ لہٰذا اس سے رسمی تعلق نہ ہو، اس سے انقلابی تعلق ہو کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم کے ذریعے سے انقلاب آئے۔ تو لہٰذا ہمارا مدعا اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات عام ہوں، اور قرآن کریم کی تعلیمات عام ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن کریم سے جڑیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تناظر میں عروج اور زوال قوموں کا وہ اسی کتاب مقدس سے جڑا ہے۔ اگر اس کتاب سے انقلابی تعلق ہوگا تو عروج ملے گا، اور اگر شومی قسمت کے اس کتاب مقدس سے دوری ہوئی تو عروج کے بجائے زوال کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب الجلال ہمیں اس کتاب مقدس کے تقاضوں کو سمجھنے